बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक छोटी सी बात जो आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पे, जो आपको दिख रही होगी, कि अपना अपना ऑडियो और वीडियो सभी लोग ऑफ कर लें। ऑडियो और वीडियो बटन आपके सामने होगा गूगल मीट पे, उसको ऑफ कर लें ताकि आपकी आवाज़ मुझ तक ना पहुंचे और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है। तो इस बात के साथ इंशाल्लाह आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर की जो बातें थी उसको मैं 2 मिनट में समराइज करता हूं कि हमने सबसे पहले जो बात की थी वो ये की थी कि दुनिया के किसी काम को करने से पहले 3 सवाल का पूछना बहुत ज़रूरी, कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों करने जा रहे हैं और हम कैसे करने जा रहे हैं। तो क्या का ताल्लुक जो है, यानी सीरत क्या चीज़ है। सीरत का प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो उसका जवाब हमने समझ लिया था। फिर हमने इस बात पे तफसीली गुफ्तगू की थी कि हम सीरत क्यों पढ़ते हैं। सीरत क्यों जो पढ़ते हैं उसमें कई पॉइंट्स आपके सामने आ गए थे और कुछ पॉइंट्स आज आएंगे और इंशाल्लाह इस पे फिर बात ख़त्म होगी कि हम सीरत क्यों पढ़ते हैं। और तीसरा सवाल अहम है कि हम सीरत कैसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन 3 सवालों को डील कर लेने के बाद इंशाअल्लाह सीरत पढ़ना हमारे लिए आसान भी हो जाएगा और ओवरऑल पिक्चर हमारे जहन पे वाज़ह रहेगी इंशाअल्लाह। तो एक डिस्कोर्स, एक यानी यूं समझ लीजिए कि मकसद हमारे सामने रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझा था कि हम सीरत क्यों पढ़ते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग कुरान के ताल्लुक से था कि कुरान मजीद की समझ जो है, फहम नामुकम्मल है, अधूरा है। उसकी मैसेज, कुरान का मैसेज, कुरान की तरजीहात, प्रायोरिटीज़ जो हैं कुरान के जो अहकामात हैं और कुरानी आयात के जो मतलब हैं, मीनिंग्स हैं, उनका समझना मुमकिन नहीं है सीरत के फहम के बगैर। तो उसके लिए मैंने चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने, चंद आयतों के रखे थे, जो अब मैं दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। वो आयतें आपके सामने हैं और हमने एग्जाम्पल देके ये समझाने की कोशिश की थी कि इन आयतों को अगर आप तिलावत करें, और इस जैसी बहुत सी आयतें कुरान के अंदर मौजूद हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना, उनके पीछे के वाक़यात को, पस मंज़र को, सियाक़ व सबाक़ को, बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इन आयात के सही मतलब को और मीनिंग को समझ पाएंगे। तो इस बात से मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं, वो समझना और जानना हर इंडिविजुअल मुस्लिम पे फ़र्ज़ है, समझना ज़रूरी है। तभी वो कुरान मजीद का फ़हम और समझ अपने अंदर पैदा कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझा था वो डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम के ताल्लुक से था। अभी हम ये पॉइंट समझ रहे हैं कि हम सीरत क्यों पढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस ताल्लुक से, वो ये कि इस्लाम एकदम से 1 डे प्रोसेस नहीं है, बल्कि 23 ईयर्स के पीरियड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ। और इस 23 ईयर्स का जो पीरियड है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, इसमें इस्लाम जो है वो तदरीजी तौर पे इर्तिका इस्लाम का हुआ है, डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन हुआ है इस्लाम का। तो इस्लाम के अहकामात, इस्लाम के अकायद, है ना, इस्लाम की प्रायोरिटीज, इस्लाम के इंपॉर्टेंट वाकयात, कोडिफिकेशन दीन का, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो 1 डे प्रोसेस नहीं है कि किताब लिख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और उम्मत को छोड़ गए, नहीं, बल्कि ये 23 साल का प्रोसेस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम को समझाने का, इस्लाम के नुज़ूल का सबसे पहले, तो फिर इस्लाम को आवाम तक पहुंचाने का, फिर इस्लाम का ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दुनिया के सामने एक मॉडल तैयार करके देने का, ये जो पूरा प्रोसेस है ये 23 ईयर्स का है। और इसकी समझ के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज हो जाती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जिंदगी असल में हकीकतन बयान इस्लाम है, इस्लाम के फॉर्मेशन की हिस्ट्री। तो इसलिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझना बहुत जरूरी हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो हमने आपके सामने रखा था कि गाइडलाइन ऑफ इस्लामिक मूवमेंट, यानी इस्लाम का जो बात जो पहले भी रखी जा चुकी, इस्लाम की रिवाइवल जो होना है, इस्लाम का दुनिया के अंदर जो एक कोडिफिकेशन, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना है, दुनिया के अंदर इस्लाम का दोबारा गलबा होना है, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस प्रोसेस को समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट टाइम ये मामला कैसे किया। आपने ज़ीरो लेवल से, स्क्रैच से इस दावत को कैसे शुरू किया, फिर आपने तरबियत कैसे की सहाबा कराम की, आपने सहाबा को किन चीज़ों पे जो है वो तलकीन की, जोर दिया, किन चीज़ों पे सहाबा की, किन मामलात को किस तरह आपने शेप किया, फॉर्मलाइज किया, चैनलाइज किया, सहाबा को किस तरह सब्र की तलकीन की,
کس طرح مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. تو تمام معاملات جو ہیں صحابہ کی شخصیت ایک دن کا پروڈکٹ نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تربیت کا نتیجہ تھی، 23 سالہ ہونے والے مشقت پہ صبر کا نتیجہ تھی، اور 23 سالہ ہونے والی مشقت کی مقابلہ آرائی کا نتیجہ تھی کہ صحابہ کے روپ میں ایک بیسٹ جنریشن جو ہے وہ انسانی تاریخ میں سامنے آئی. تو اس پورے پروسیس کو، گائیڈ لائن آف اسلامک موومنٹ اینڈ اٹس ریوائول، اس کی پورے آؤٹ لائن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہو. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ ہم نے سمجھا تھا کہ وربل ڈائریکشنز آر ناٹ سفیشینٹ ان اٹ سیلف، یعنی اگر قرآن مجید میں صرف جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں یا جو حکم دیا ہے، صرف احکامات کے تعلق میں یعنی رولنگز اینڈ ریگولیشنز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ اتقوا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو تو یہ صبر کرنا حقیقتاً کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا روزے رکھو، نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آخرت کا خوف رکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا توحید کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نماز کو قائم کرو. تو آخر یہ چیزیں ہیں کیا حقیقتاً؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے سامنے قرآن کا جیتا جاگتا ماڈل سامنے ہو، نہ کہ صرف قرآن. تو قرآن کا جیتا جاگتا ماڈل، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نے کل آپ کو یعنی لاسٹ ٹائم پہ سنائی تھی، کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بعین ویسا تھا جیسا قرآن ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمثیلی اعتبار سے ایک جیتا جاگتے قرآن کی جیسی تھی. آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشے، زندگی کے مختلف ایسپیکٹ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کے پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کو سمجھیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف ایک اچھا عمل ہے، نہ صرف ایک نیک عمل ہے، بلکہ دین کا لازمی جزو ہے. دین میں سب سے، تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے توحید کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام عام طور پہ مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہے، لیکن جو محبت کا جو حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کما حق کا ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے، یہ ناممکن ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف نہ ہوں. تو ہم جب تاریخ کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ تھے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے. تو اس سے ایک رزلٹ سامنے آتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ قربت رکھتا ہے، جتنا زیادہ آپ کے بارے میں جانتا ہے، جتنا زیادہ آپ کے افعال و احوال سے واقف ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ تمام محبتیں، جتنے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل محبت جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے. اور اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل، یعنی یہ اس کے مختلف ایگزامپلس اپنے اپنے ٹائم پہ جب ہم سیرت کی سٹوریز پڑھیں گے تو محبت کی جو داستانیں ہیں، محبت کا جو عالم ہے صحابہ کا، اس کی ان گنت سٹوریز آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے آپ کے ایمان میں بہت اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں نے سہیل بن عمرو کا آپ کے سامنے رکھا تھا. سہیل بن عمرو جب کافر تھے، ڈس بلیور تھے، تو وہ قریش کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نیگوشیشن کے لیے، پیس ٹریٹی کے لیے آئے تھے صلح حدیبیہ پہ. اب ظاہر ہے کہ یہ واقعات آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، جب یہ واقعات آئیں گے تو اپنے تفصیل کے ساتھ آئیں گے. میں یہاں پہ بس اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سہیل بن عمرو جب آئے تھے اور جب اپنے قریش کی مجلس میں واپس گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد، تو انہوں نے وہاں ایک بات رکھی تھی کہ میں قیصر و کسرا یعنی روم اور فارس کے بڑے بڑے سویلائزیشنز، بڑے بڑے بادشاہوں کے کورٹ میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کے ماننے والوں کو، کسی بھی بادشاہ کے کورٹ میں رہنے والوں کو ان بادشاہوں کی اس طرح تعظیم کرتے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سہیل بن عمرو خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد جب وضو کے لیے جاتے تھے تو محمد کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، مگر صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے کہ اس وضو کے پانی کو کیچ کر لیں اور اپنے جسم پہ مل لیں. برکت کی اور محبت کی یہ اس سے سب سے بڑی مثال یہ ہے. تو اس بات سے بتانا یہ مقصود تھا کہ صحابہ کا جو والہانہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ آپ کی شخصیت سے سب سے زیادہ واقف تھے. تو ہمیں بھی اگر محبت، اس محبت کا کچھ عکس اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے تو اس کا لازمی
یوں سمجھ لیجئے کہ پلان آف ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں. تو اس لیے بھی سیرت کا پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ پوائنٹس تو پہلے ہی کور ہو چکے تھے تفصیلی طور پہ. اگلا پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیرت کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے ٹو فالو دا بیسٹ ایگزامپل ان ایوری تھنگ. یعنی دنیا کے تمام معاملات میں سب سے بہترین ایگزامپل کو فالو کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہو جائے گا. یہاں پہ میں آپ کو مثال کے ذریعے ایک چیز سمجھاتا ہوں. آپ کے سامنے یہ کلرڈ فارم میں سامنے ایک چیز لکھی ہوئی ہے سبجیکٹو موریلٹی. اس کا کانسیپٹ سمجھ لیجیے یہ کیا ہوتی ہے. بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ, تو پھر بات آپ پہ واضح ہو جائے گی. دیکھیے, دنیا کے اندر مختلف کنٹریز میں مختلف قوموں آپ لوگوں کے پاس جائیں, ہر جگہ صحیح اور غلط کے ڈیفینیشنز الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز ہے جو کسی سوسائٹی میں صحیح سمجھی جاتی ہے, دوسرے سوسائٹی میں صحیح نہیں سمجھی جاتی. مثال کے طور پہ میں آپ کو دے دوں کہ جیسے وائن ہے یا شراب ہے, اس طرح کی ڈرنکس ہیں, وہ یورپین کلچر میں برا نہیں مانا جاتا. اگر آپ لمیٹڈ اماؤنٹ میں پیتے ہیں تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مسلم کلچرز میں آتے ہیں یا یعنی پریڈومیننٹلی ایسٹرن کلچر کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس چیز کو برا مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو صحیح اور غلط کا ڈیفینیشن ہوا یہ جگہ کے ساتھ تبدیل ہو گیا. سیم شراب ہے, سیم وائن ہے, وہ یورپین کنٹریز میں پینا از کمپلیٹلی آل رائٹ, اور ایسٹرن کنٹریز میں پینا پریڈومیننٹلی اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ آل رائٹ. اسپیشلی فیملی گیدرنگس میں پینا مناسب نہیں سمجھا جاتا, ایون نان مسلمس کے یہاں بھی. تو یہ جو کسی چیز کو صحیح سمجھنا ہے, کسی چیز کو صحیح یا غلط سمجھنا ہے, اس کو موریلٹی کہتے ہیں نا. یعنی آپ کسی چیز کو کب صحیح سمجھتے ہیں, کسی چیز کو کب غلط سمجھتے ہیں. یہ موریلٹی جو ہے یہ انسان کی سبجیکٹو چیز ہے, یہ جگہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. پھر آپ سمپل ایگزامپل دیکھیے, ہومو سیکشولیٹی کا ایگزامپل لیجیے. یورپین اینڈ امریکن کنٹریز میں ہومو سیکشولیٹی یعنی سیم سیکس میں شادی ہونا, یعنی مرد کی مرد سے شادی ہونا, عورت کی عورت سے شادی ہونا, اس کو برا نہیں مانا جاتا, بلکہ ان کے ہاں اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہی چیز آپ ایسٹرن کنٹریز میں آ کے دیکھیں تو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے. تو آخر یہ کسی بھی چیز کو صحیح سمجھنا اور کسی بھی چیز کو اچھا سمجھنا اور کسی بھی چیز کو برا سمجھنا جگہ کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. پھر آپ یورپین کنٹریز میں ہی چلے جائیے, وہاں آج سے 100 سال پہلے اسی چیز کو, ہومو سیکشولیٹی کو بہت برا مانا جاتا تھا. کورٹ اور کانسٹیٹیوشن سے وہ چیز اللیگل تھی, لیکن اب ان کے ہاں لیگل ہی نہیں بلکہ ان کے ہاں پروموٹ کی جاتی ہے اس چیز کو. تو موریلٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے, صحیح اور غلط کو سمجھنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے, ہم نے یہ بات ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دی آپ کے سامنے کہ وہ جگہ کے ساتھ بھی چینج ہو رہا ہے, وہ ٹائم کے ساتھ بھی چینج ہو رہا ہے. تو ایک انسان کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, کیونکہ صحیح اور غلط کا پیمانہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بھی تبدیل ہو رہا ہے, وہ جگہ کے ساتھ بھی تبدیل ہو رہا ہے. پھر آپ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دوں, آپ پچھلی جنریشنز میں جا کے دیکھیں, آپ کے والد صاحب ہوں یا آپ کے دادا ہوں, ان کے زمانے میں چند چیزیں بری مانی جاتی تھی, آپ کے زمانے میں وہ بری نہیں مانی جاتی. مثال کے طور پہ چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں, اس میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے, لیکن بہو جو ہیں وہ سسر کے سامنے نہیں آتی تھی عام طور پہ, پچھلے یعنی آج سے 2 جنریشن پہلے چلے جائیں تو اس کو برا مانا جاتا تھا. اب اس کو بالکل برا نہیں مانا جاتا, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بری چیز ہے بھی نہیں. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹائمز چینج ہوا ہے. آپ کے دادا پردادا کے زمانے میں بہو کا اپنے سسر کے سامنے آنا برا مانا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اب کے زمانے میں یہ چیز بری نہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ سیم کلچر ہے, سیم جگہ ہے, سیم فیملی ہے, لیکن موریلٹی کا اسٹینڈرڈ, صحیح اور غلط کا اسٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ, جنریشن کے ساتھ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا وقت کے ساتھ موریلٹی کا اسٹینڈرڈ چینج ہوتا ہے, جگہ کے ساتھ موریلٹی کا اسٹینڈرڈ چینج ہوتا ہے. تو انسان کیسے پتا لگائے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, کون سی چیز, کیا صحیح اور غلط کا پیمانہ جو ہے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے, کیا صحیح اور غلط کے اسٹینڈرڈز جگہ جگہ کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. تو اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ہم کس کی طرف جائیں, یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور فلسفے کا یہ اہم ترین سوال ہے فلسفی کا, کہ آخر صحیح اور غلط کو ڈیفائن کیسے کیا جائے. اگر پریڈومیننٹلی میجورٹی کسی چیز کو صحیح مانتی ہے تو کیا وہ چیز صحیح ہو جائے گی؟ اگر کسی چیز کو میجورٹی غلط مانتی ہے تو کیا وہ چیز غلط ہو جائے گی؟ یہ سب سوالات ہیں جو بہت اہم ہیں, جو عام طور پہ لوگ نہیں سوچتے, لیکن بڑے اہم سوالات ہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ جگہ ٹو جگہ صحیح اور غلط کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں,
صحیح اور غلط کی میننگز تبدیل ہو جاتی ہیں, صحیح اور غلط کا کیٹیگرائزیشن تبدیل ہو جاتا ہے ٹائم کے ساتھ. ایون سیم فیملیز میں, میں نے ایگزامپل لے کے آپ کے سامنے رکھا, سیم فیملیز میں جو ہے صحیح اور غلط کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے 2 جنریشن کے اندر. انفیکٹ ایک جنریشن میں, یعنی ہمارے والد صاحب وغیرہ جن چیزوں کو برا مانتے تھے, شاید ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کو برا نہیں مانتے ہوں, ہے نا. تو موریلٹی کے پیرامیٹرز تبدیل ہو رہے ہیں کتنی جلدی جلدی وقت کے ساتھ. تو یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے؟ یہ ڈیسائیڈ ایسے ہوگا کہ جس نے تمام کائنات کو بنایا, جس نے پورے یونیورس کو کریٹ کیا, جس نے صحیح اور غلط کی میننگ کو طے کیا, جس نے تمام دنیا کے تمام چیزوں کی تخلیق کی اور ان کے اثرات کو اس میں ڈالا, جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا اور انسانیت کے پورے نظام کو بنایا, ان کو مختلف قبیلوں میں, مختلف جگہوں میں, مختلف ٹائم کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کیا, یعنی اللہ کی ذات. اصل میں اس کا ہی علم اتنا انفائنائٹ ہے, اس کا ہی علم اتنا یوں سمجھ لیجئے کہ ایبسلیوٹ ہے کہ بس وہی ایک ذات ہے جو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے گریٹر پکچر میں کہ کون سی چیز صحیح ہوگی, کون سی چیز غلط ہوگی. ورنہ تو انسانوں کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ جگہ کے ساتھ بھی چینج ہو رہے ہیں, ٹائم کے ساتھ بھی چینج ہو رہے ہیں. تو اصل مطلب یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحیح کسی چیز کو تب ہم کہہ سکتے ہیں جب اس کو اللہ نے صحیح کہا اپنے انفائنائٹ علم سے, اور کسی چیز کو ہم غلط تب کہہ سکتے ہیں جب اللہ نے اس کو اپنے انفائنائٹ علم سے اور ایبسلیوٹ علم سے غلط کہا. ہمیں وہ چیز ضروری نہیں ہے کہ صحیح لگے اور غلط لگے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اگر صحیح لگ رہی ہے اس کے انفائنائٹ علم میں, ہو سکتا ہے مجھے وہ اپنے فائنائٹ محدود اور کم علم میں وہ چیز غلط لگے, لیکن میرا کم علم اور محدود علم اور لمیٹڈ علم is not sufficient enough, is not comprehensive enough to decide what is right and what is wrong. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پیمانہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, اس کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین سورس کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو یہ بات تھی جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹو موریلٹی, یعنی صحیح اور غلط کا پیمانہ تبدیل ہوتا ہے وقت کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ. تو صرف واحد ہستی جس کے پاس صحیح اور غلط کا ایبسلیوٹ پیرامیٹر, ایبسلیوٹ ایسڈ ٹیسٹ ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات میں, اللہ کے علم میں کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, اس کو جاننے کا بہترین سورس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو صحیح کہہ دیں تو وہ چیز صحیح ہے اگرچہ ہمیں صحیح نہ لگے, کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم سے ہے, اور اللہ کا علم انفائنائٹ ہے. میرا علم بہت محدود ہے, بہت کم ہے, بہت تھوڑا سا ہے. میری عقل بہت چھوٹی ہے, اللہ کی عقل انفائنائٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو غلط کہہ دیں تو وہ مجھے صحیح بھی لگے تو بھی وہ چیز ریالٹی میں غلط ہے, چاہے میرے محدود علم میں وہ چیز صحیح لگے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ بیسٹ ایگزامپل اگر ہمیں تمام معاملات کے اندر فالو کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور سبجیکٹو موریلٹی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اس کا بہترین, اس پورے بات کو اللہ تعالیٰ نے بہترین طور پہ اس آیت کے اندر جو ہے سمیٹ کے بیان کیا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پہ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے جانے کا یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن کے قائم ہونے کا یقین رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد رکھتا ہو. ایسی 3 صفات جس کے اندر ہوگی, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے جانے کا یقین رکھتا ہو, یعنی اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھتا ہو, آخرت کے قائم ہونے کا یقین رکھتا ہو, اور اللہ کو مسلسل یاد رکھتا ہو, اس شخص کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ, سب سے بہترین ایگزامپل, سب سے بہترین مینیفیسٹیشن, سب سے بہترین پیرامیٹر, سب سے بہترین پاتھ وے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. اور یہ بھی ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل ریزن ہے جس کی وجہ سے سیرت کا پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاملے کو کیسے کیا, کس چیز کو صحیح ٹھہرایا, کس چیز کو غلط ٹھہرایا. آج ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو صحیح ہے, اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے, یہ ہم اپنے محدود علم, محدود تجربے, لمیٹڈ نالج کے بیسس پہ کہہ دیتے ہیں. جبکہ انفائنائٹ علم کے سورس جب ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی ذات کے روپ میں, اور جس کا ایگزامپل یعنی جس کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے, اس کی موجودگی میں, اس کے مقابلے میں میں اگر اپنی لمیٹڈ نالج کو, لمیٹڈ عقل کو لے آؤں تو اس سے بڑی بیوقوفی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنۃ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہ کس طرح سیرت پڑھایا کرتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت پڑھانے کا رواج جو ہے وہ صحابہ ان کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ڈائریکٹلی دین سیکھا، اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین ڈائریکٹلی سیکھا۔ تو صحابہ و تابعین عام طور پہ ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ اور تابعین کے دور میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دور میں اور پھر ان کے بعد والی جنریشنز میں سیرت کو پڑھنے کا بہت یعنی کنسٹرکٹیو نظام تھا، کنسٹرکٹیو سسٹم تھا۔ چنانچہ سعد بن وقاص بہت مشہور صحابی ہیں، غالباً چوتھے یا پانچویں نمبر کے مردوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ ان صحابیوں کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، دنیا کے اندر بیان کر دیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کسی کے بارے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان صادق سے، سچی زبان سے کہہ دیں کہ فلاں شخص جو ہے جنتی ہے۔ تو ان 10 لوگوں میں سے ایک سعد بن وقاص ہیں۔ وہ خود نہیں فرماتے بلکہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا یعنی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے تذکروں کو پڑھاتے تھے اور کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی سیرت کے دوسرے گوشوں کو پڑھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارے والد اور ان کے ساتھیوں کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمہارے والد کی ان کی تاریخ ہے، لہٰذا ان کو پڑھو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سعد بن وقاص صحابی ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کو وہ اس طرح سیرت پڑھاتے تھے جس طرح قرآن پڑھاتے تھے، بلکہ دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ و تابعین سیرت کو اس طرح پڑھاتے تھے، اتنی پابندی سے پڑھاتے تھے جس طرح قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ دوسرے ایک قول آپ کے سامنے نمبر 2 پہ منشن کیا ہوا ہے، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑا لمبا نام آپ کے سامنے آیا ہے۔ یہ مشہور ہیں امام زین العابدین کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین کا نام آپ سب لوگ جانتے ہیں، کربلا کی شہادت کی وجہ سے وہ بڑے مشہور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں۔ تو یہ امام زین العابدین جو ہیں یہ کربلا کے موقع پہ 23 سال کے تھے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طرح پڑھائی جاتی تھی جس طرح قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ 2 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی سیرت پڑھانے کا رواج بہت سسٹمیٹک اور بہت سگنیفیکنٹ وے میں، بہت ہی کنسٹرکٹیو وے میں، بہت ہی انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں اس دور میں بھی یہ چیز رائج تھی، اور صحابہ و تابعین سیرت پڑھانے پہ اسی طرح زور دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھانے پہ اسی طرح زور دیتے تھے جس طرح قرآن کو پڑھانے پہ زور دیتے تھے۔ اور صحابہ و تابعین وہ جنریشن ہیں جن کے ذریعے کیے گئے کاموں کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، عربی میں ریڈ کلر سے حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، متفقن علیہ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین قرنی زمانہ وہ ہے، تمام لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، قرنی میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہے، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ سب سے بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اور پھر جو اس کے بعد آئے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنریشنز کی نشاندہی فرما دی ہے۔ بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے اس حدیث کا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے 3 بہترین جنریشن کا ذکر کر دیا، خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں موجود ہیں، یعنی سب سے بہترین جنریشن وہ ہے جو صحابہ کی جنریشن ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے جڑے ہوئے ہیں یعنی جنہوں نے دین ان سے سیکھا، یعنی تابعین کی جنریشن جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ جنریشن ہے اسلامی ہسٹری میں، اور صرف اسلامی ہسٹری میں نہیں بلکہ تمام لوگوں میں بہترین جنریشن جو ہے وہ سب سے بہترین صحابہ کی ہے، پھر تابعین کی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے لگے ہوئے ہیں جن کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں۔ ٹرمینالوجی سے نہ گھبرائیں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہترین جنریشن کی نشاندہی فرمائی، اور اس 3 بہترین جنریشن کا 2 ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس 2 جنریشن میں سیرت کو اس طرح پڑھایا جاتا تھا جس طرح قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ لہٰذا سیرت کا پڑھنا
सबसे बेहतरीन जनरेशन्स के लोगों के जरिए साबित होता है, और इससे यह भी साबित होता है कि उस जनरेशन में जो चीजें की जाती थी हमें उसकी इत्तबा करनी चाहिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए। तो इस हदीस को अपने सामने रखें और इस हदीस को याद रखें अपने पास कि बेहतरीन ज़माना वो है जो सहाबा का ज़माना है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, फिर जो उससे जुड़ा हुआ है यानी ताबईन का ज़माना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर जो उससे जुड़ा हुआ है यानी तबे ताबईन का ज़माना। और इन तीनों ज़माने में सीरत को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कुरान की तरफ पढ़ाया जाता था। लिहाजा हमको उस ज़माने की भी इत्तबा करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने को बेहतरीन ज़माना करार दिया, और इस वजह से भी हमें जो है वो सीरत पढ़नी चाहिए। अगला पॉइंट है, इंशाल्लाह चंद पॉइंट्स और हैं जिनको मैं आपके सामने वाज़ह करता हूं। जी, मगाजी एक वर्ड सामने आया है। मगाजी का मतलब ये होता है कि गुज़वात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगें हैं उनको अरबी ज़बान में मगाजी कहा जाता था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं उनको मगाजी कहा जाता है या गुज़वात कहा जाता है। तो सीरत की जो अर्लियर बुक्स हैं उनको मगाजी कहा जाता था। तो सहाबा व ताबईन जो है अपने बच्चों को मगाजी यानी सीरत पढ़ाया करते थे। जिन भाइयों का ऑडियो बार बार ऑन हो जा रहा है वो अपने ऑडियो को ऑफ कर लें। चलिए अभी हम और अगले पॉइंट समझते हैं कि क्यों सीरत पढ़ना जरूरी है। टू अवॉइड फोर्स्ड ग्लोबल पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्निज्म। ये चंद पॉइंट्स आ गए आपके सामने जो जरा सा यानी कई वर्ड्स हैं, मैं इसकी तफसील में भी नहीं जाऊंगा, बस शॉर्ट में यूं समझ लीजिए कि कोई भी दुनिया का डोमिनेंट सिविलाइजेशन जो होता है, पावरफुल कौम जो होती है, वो अपने असरात, अपने इफेक्ट्स दूसरे कौम पे डालती है। मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जब मुसलमानों की कुव्वत बहुत ज्यादा आम थी, अब्बासी खिलाफत के दौर में या उमय्यद खिलाफत के दौर में या खिलाफत राशिदा के दौर में, पॉलिटिकली जब मुसलमान डोमिनेंट थे दुनिया के अंदर, तो जो दूसरी कौमें थीं, जो गैर मुस्लिम कौमें भी थीं, वो भी अरबी सीखा करती थीं। वो भी लिबास में, रहन सहन में, बोल चाल में, खान पान में मुसलमानों की इत्तबा किया करती थी। क्योंकि दुनिया की जो डोमिनेंट पावरफुल कौम होती है उसका जो कल्चर होता है वो एसोसिएट किया जाता है, वो आम लोग उसको ही इंटेलिजेंस से इक्वेट करते हैं। ठीक है, उसका असर आम लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं और रिलेवेंट एग्जांपल आपको दे दूं। जब मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान में थी मुगल दौर में, तो यहाँ के नॉन मुस्लिम्स भी जो है वो पर्शियन जबान, फारसी जबान सीखा करते थे। क्यों? क्योंकि मुगलों की जबान, मुसलमानों की जबान यहाँ क्या थी? फारसी थी। तो फारसी जबान सीखा करते थे, और फिर न सिर्फ ये कि फारसी जबान सीखा करते थे बल्कि फारसी जबान के दीनी रसालों को भी पढ़ा करते थे। और मैं खुद जानता हूं, मैं चंद नॉन मुस्लिम्स को ऐसे जानता हूं, मेरे जानने वालों में हैं ऐसे जिनके दादा, जिनके जो यानी दादा परदादा जो हैं वो पर्शियन लैंग्वेज पे महारत रखते थे। मेरा खुद एक साथी था, मेरे साथ काम करता था वो ऑफिस में, उसके दादा बहुत माहिर थे पर्शियन में। और वो सिर्फ इस वजह से थे कि उस जमाने में पर्शियन जबान जो है बहुत आम थी, डोमिनेंट सिविलाइजेशन की जबान थी, डोमिनेंट कल्चर की जबान थी। तो लोग जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो डोमिनेंट सिविलाइजेशन की, डोमिनेंट पावरफुल कौमों की जबान को, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी सही और गलत के पैमानों को अपनी जिंदगी में भी इनकलकेट करते हैं। तो अब देखिए, अब कोई पर्शियन नहीं पढ़ता, अब फारसी कोई नहीं पढ़ता। तो जो भी जबान मजबूत कौम की होती है वो जबान दुनिया के अंदर राइज हो जाती है, उनका मोरालिटी का स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर राइज हो जाता है। आप देखते हैं अभी दुनिया के अंदर मॉडर्निज्म जिसको कहते हैं या वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डोमिनेंस है। तो जो उनके कल्चर के एलिमेंट हैं, जो उनके यहाँ सही समझा जाता है, जो उनके यहाँ गलत समझा जाता है, उसका इफेक्ट आप इंग्लिश लिटरेचर में देखते हैं, उसका इफेक्ट आप अपनी पॉलिटिकल साइंस की किताबों में देखते हैं, उसका इफेक्ट आप अपनी इकोनॉमिक्स की किताबों में देखते हैं, उसका इफेक्ट आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, उसका इफेक्ट आप दुनिया की बहुत सारी चीजों के अंदर देखते हैं। और यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के अंदर, चूंकि ये जो दौर है वो इंटरनेट का है, हर चीज जो है इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो रहा है, तो जो उनकी सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं, जो उनके कल्चर के डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो हर जगह दुनिया के अंदर प्रीडोमिनेंटली फैले हुए हैं, चाहे वो मूवीज के थ्रू हों, चाहे वो लिटरेचर के थ्रू हों। तो ये चीज पहले जमाने में भी होती थी कि जो पावरफुल कौमें होती थी उनके असरात दूसरी कौमों पे, कमजोर कौमों पे पड़ते थे। लेकिन अब ये असरात और ज्यादा हो गए हैं। अब आप देखते हैं कि जो चीजें उनके यहाँ सही समझी जाती हैं वो हमारे यहाँ भी सही समझी जाती हैं, जो उनके यहाँ गलत समझी जाती हैं वो हमारे यहाँ भी गलत समझी जाती हैं। तो गोया कि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो कल्चर है, उनके यहाँ की जो अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं वो हमारे सोसाइटी में बिल्कुल राइज होगी। तो इस बात का
नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि दीन के अंदर जो चीजें सही समझी गई हैं वो हमारे जहन से ओझल हो गई, बल्कि हमारा सही और गलत का पैमाना वही हो गया है जो डोमिनेंट, जो मजबूत अक़वाम है दुनिया के अंदर, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसका जो सही और गलत का पैमाना है हमारा भी वही हो गया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए और दीनी पैमाने को बैकग्राउंड से फोर फ्रंट पे लाने के लिए जरूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को समझें, आपकी अजमत और तकद्दुस को समझें, तब जाके हम पर यह चीज वाज़ा हो पाएगी कि सही और गलत हकीकत में क्या है, और जो मेजॉरिटी सही गलत समझती है वो इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, फर्क क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। इस बात को मैं मुनासिब समझता हूं कि यहां भी टच ना करूं, क्योंकि ये अपने वक्त पे ज्यादा तफसीली तौर पे आएगा। तो एक प्रॉपर मुस्लिम आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए भी जरूरी है कि हम सीरत को समझें, इसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अपने वक्त पे आएगा। लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जिन वजूहात, जिन रीजंस को हम पढ़ रहे हैं कि आखिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को क्यों पढ़ते हैं, उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, आपकी सच्चाई, आपका एजाज, आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनैलिटी का चार्म, आपका नबी सादिक होना, ये इंसानों के जहन पे वाज़ा होता है। वरना तो हम लोग सबको ही मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, बहुत आला शख्सियत के मालिक थे, बहुत बुलंद किरदार के आप हामिल थे, लेकिन इन चीज़ों को अलल बसीरा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरे फहम के साथ, पूरे शरह सदर के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने के लिए और आपकी सदाकत को अपने दिलों पे वाज़ह करने के लिए, आपके तकद्दुस को अपने दिलों में बिठालने के लिए ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मोर एंड मोर वाकिफ हों। तो ये भी ज़रूरी है, जिसपे बाज़ाब्ता किताबें लिखी गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कैसे मुआजिज़ाती तौर पे थी और आपकी शख्सियत का क्या क्या एजाज था, जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी थे और अल्लाह ताला की तरफ से मबऊस थे। तो इन तमाम मामलात को समझने के लिए भी सीरत का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक शॉर्ट पॉइंट मैं आपके सामने बयान करता चलूँ, उसके बाद हम ये वाई के क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे और हम ये समझेंगे कि अब हम सीरत कैसे पढ़ने जाएंगे। तो हमने व्हाट तो समझ लिया, हमने वाई भी मोस्टली समझ ही लिया। एक पॉइंट आपके सामने रख दूं, इस पे मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी रेवोल्यूशंस आए हैं, जितनी भी तब्दीलियां हुई हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो रशिया के अंदर, चाहे वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो इंडिया के अंदर, चाहे वो दूसरे रेवोल्यूशन दुनिया के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए हैं, तब्दीलियां आई हैं, इनकलाब आया है, उन तमाम के अंदर आप देखते हैं कि जिंदगी का कोई एक पहलू तब्दील हुआ है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुकूमत करने का तरीका तब्दील हो गया फ्रांस के अंदर। रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि हुकूमत करने का भी तरीका तब्दील हुआ और इकोनॉमी का भी तरीका जो है वो तब्दील हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो एलीट सेक्शन था जो हुकूमत कर रहा था, उस एलीट सेक्शन में तब्दीली हो गई और हुकूमत के गवर्नेंस में थोड़ा रद्दोबदल हुआ। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं वो किसी एक एस्पेक्ट में आते हैं या दो एस्पेक्ट में आते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अच्छा एक दो एस्पेक्ट में आते हैं और फिर बहुत टाइम लेते हैं। जैसे मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन देख लीजिए, रशिया के अंदर जो आया वो एक दिन में नहीं आया, बल्कि हम कहते हैं कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया है, लेकिन असल में वो पूरा 50-60 साल का प्रोसेस था। तो दुनिया के अंदर कोई भी रेवोल्यूशन आता है वो एक दिन में नहीं आता, एक साल में नहीं आता, 10 साल में नहीं आता, बल्कि सैकड़ों साल लग जाते हैं रेवोल्यूशन आने में। और सैकड़ों साल लगने के बाद उस रेवोल्यूशन, उस इनकलाब से जिंदगी के कुछ पहलू में तब्दीली आती है। या तो हुकूमत करने का स्टाइल तब्दील हो जाता है, या इकोनॉमी तब्दील हो जाती है, या लोगों का रहन सहन तब्दील हो जाता है, या लोगों का मजहब तब्दील हो जाता है। इस्लाम को इन तमाम रेवोल्यूशंस के मुकाबले में अगर हम इस्लाम को देखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखते हैं तो हम इस चीज को महसूस करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो रेवोल्यूशन अरब में आया है उसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, तमाम पहलू अरब के तब्दील हो गए सिवाय उनके जबान के। यानी अरब की जबान के अलावा तमाम पहलू अरब के तब्दील हो गए। उनका शादी ब्याह करने का तरीका तब्दील हो गया सहाबा कराम का। वही सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मुशरिक थे, उनके शादी करने का कुछ और ही तरीका था। इस्लाम ने जो इस्लामी सोशल सिस्टम जो आया तो शादी करने का तरीका तब्दील हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा तब्दील हो गया, लोगों के बिजनेस ट्रांजैक्शन का तरीका तब्दील हो गया, इनहेरिटेंस लॉ, विरासत के कानून, विरासत की तकसीम का तरीका तब्दील हो गया, सोशल इंटरेक्शन का तरीका तब्दील हो गया, हुकूमत करने का तरीका तब्दील हो गया, लोगों का सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज लोगों का अकीदा तब्दील हो गया। जो एक पॉलीथेइस्टिक सोसाइटी थी जहां
ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی، ایک سے زیادہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، وہ سب کے سب سے بڑے موحد، سب سے بڑے توحید کے پاسدار بن گئے. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے ذریعے لوگوں کے اندر جو لوٹ مار، جو چوری، جو ڈکیتی اور اس قسم کی تمام برائیاں جو عام طور پہ رائج تھی جو سوسائٹی کے اندر، وہ سوسائٹی دنیا کی سب سے بہترین اخلاقی قدر والی سوسائٹی بن گئی، سب سے ہائیسٹ موریلٹی سٹینڈرڈ والی سوسائٹی بن گئی. ٹھیک ہے. سب سے بہترین اکنامک نظام والی سوسائٹی بن گئی، سب سے بہترین ملٹری پاور والی سوسائٹی بن گئی. یہ ساری باتیں میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اپنے وقت پہ بہت تفصیل سے آئیں گی، اور جب یہ باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو یہ بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب سے عرب کے اندر تمام پہلو سے جو ہے تبدیلی ہو گئی، اور سینکڑوں سال نہیں لگے، 50 سال نہیں لگے، بلکہ 23 ایئرس کے پیریڈ میں ایسا ریولوشن آیا، ایسا انقلاب آیا کہ عرب کے اندر، عرب کی زندگی کے تمام شعبے میں اور تمام معاملات میں بالکل زبردست تبدیلی ہو گئی سوائے ان کے زبان کی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اعجاز ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک خوبصورتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیاز کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے ذریعے اتنی زبردست تبدیلی آئی، اتنے کم پیریڈ میں آئی، اور بہت ہی معجزاتی طور پہ آئی. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے بہت اچھے طریقے سے جب ہم سیرت کو سمجھ لیں گے. تو یہ تمام جو ریزنز تھے شارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اپنے وقت پہ ان کی مزید تفصیلات آئیں گی جب ہم واقعات کو پڑھیں گے. تو یہ جو 9-10 پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، دیز آر دا انسینٹیوز، دیز آر دا ریزنز وائی وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی سیرت. تو ان باتوں کو آپ مد نظر رکھیں اور ان باتوں کو بار بار ریوائز کریں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں بالکل بار بار واضح رکھیں، تب آپ کو جو ہے سیرت پڑھنے کا اصل مزہ آئے گا. تو ہم نے واٹ بھی ڈیل کر لیا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے وائی بھی ڈیل کر لیا کہ ہم سیرت کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. اگلا سوال پیدا ہوتا ہے ہم سیرت کیسے پڑھنے جا رہے ہیں. جی، تو یہ تیسرا سوال ہے، تیسرا اہم ترین سوال ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ہی آپ کے سامنے رکھا تھا. 3 سوالات میں سے 2 ہم نے ڈیل کر لیے، تیسرا ہے ہم سیرت کیسے پڑھنے جا رہے ہیں. سیرت ہم کیسے پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیرت کے سورسز کیا کیا ہیں، یعنی ہم سیرت کہاں سے پڑھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات. جیسے قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ احادیث کلیکٹڈ ہوئی ہیں، اور صحابہ کے دور سے ہی کلیکشن ان کا سٹارٹ ہو گیا تھا، پھر صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بھی کلیکشن رہا، پھر تابعین کے دور میں وہ آرگنائزڈ ہوئی احادیث. تو یہ چیزیں تو آپ جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کی پوری زندگی کا جو ایک کرونولوجیکل آرڈر ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، جو اوریجنل سورسز ہیں سیرت کے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہ ہم سیرت کیسے پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم سمجھیں گے کہ سورسز کیا کیا ہیں سیرت کے ہمارے پاس. اچھا، سورسز آف سیرت سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیجیے. شیخ محمد الغزالی بہت مشہور رائٹر ہیں سیرت کے، اور فقہ السیرہ ایک کتاب ہے ان کی جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کتاب بھی ایز اے ریفرنس ٹیکسٹ ہم یوز کریں گے، لیکن اس کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں کہ ممکن ہے، فرماتے ہیں شیخ محمد الغزالی، فرماتے ہیں انٹروڈکشن میں، اپنی سیرت کی کتاب کی انٹروڈکشن میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو مکمل طور پہ ایک کے بعد ایک پڑھ لیا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے سیرت پڑھ لی. ایسا گمان کرنا نہایت ہی بے وقوفانہ ہوگا. بے شک سیرت کا مکمل فہم آپ کو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ قرآن اور سنہ کا مطالعہ ساتھ کے ساتھ نہ کر لیں. یعنی سیرت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو کرونولوجیکل آرڈر میں پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں چھپی ہوئی نصیحتوں کو سمجھنا بھی ہے. سیرت کا پڑھنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ان جنگ میں موجودہ جو حکمتیں ہیں اور ان میں جو صبر کے لیسنز ہیں ان کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. سیرت کا پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی واقعات کو پڑھ کے خوش ہو جائیں، بلکہ ان واقعات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بھی ہے. سیرت کا پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، آپ کے اعجاز کو، آپ کے ساتھ جو واقعات ہوتے تھے ان کو پڑھ کے جو ہے حیرت زدہ ہوں، بلکہ ان چیزوں پہ غور کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعجاز کیوں عطا کیا گیا تھا. سیرت کا پڑھنا صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ خصوصیات کو پڑھ کے
اور خوب محظوظ ہوں، خوب مزہ لیں، جب تک کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا عہد نہ لیں اپنے اپنے لیول پہ، تب تک سیرت کا پڑھنا جو ہے نامکمل ہے. اور اس سیرت کو جب ہم قرآن اور سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جوڑ کے نہ سمجھیں، تب تک سیرت کا پڑھنا جو ہے وہ نامکمل ہے. یعنی سیرت از ناٹ اباؤٹ انسیڈنٹس آفٹر انسیڈنٹس، ریدر اٹ از اباؤٹ وزڈمس دیٹ آر ایکسٹریکٹڈ فرام دوز انسیڈنٹس. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اسی پیٹرن پہ ہم سیرت کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میں آپ کے سامنے سورسز آف سیرت کی بات کر رہا تھا. سورسز آف سیرت آپ کے سامنے آ گئے ہیں. 3 جنریشن ہیں سورسز آف سیرت کے. سب سے پہلا آپ دیکھ رہے ہیں عروہ ابن زبیر ابن العوام. نام آپ گھبرائیں نہیں، نام آپ کے ساتھ جو ہے وہ پورے پروسیس کے دوران اتنی دفعہ آئے گا آپ کے سامنے کہ نام انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ سب سے پہلے سورس ہیں سیرت کے سٹوریز جتنی بھی ہم تک پہنچتی ہے وہ عروہ ابن زبیر ابن العوام کے ذریعے پہنچتی. یہ کون ہیں؟ یہ اصل میں زبیر ابن العوام کے بیٹے ہیں. زبیر ابن العوام کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں عشرہ مبشرہ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ 10 صحابی جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی، ان میں سے ایک زبیر ابن العوام ہے. اور زبیر ابن العوام کے بیٹے جو ہیں عروہ، انہوں نے سیرت کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو انسیڈنٹس ہیں ان کو ریکارڈ کیا تھا. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے بھی ہیں اور زبیر ابن العوام کے بیٹے بھی ہیں. تو یہ دونوں باتیں ہیں. آپ ابو بکر صدیق کا نام تو بہرحال آپ میں سب لوگ جانتے ہوں گے. زبیر ابن العوام کا نام اگر آپ نہیں جانتے تو یہ جان لیجئے کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو ہے جنت کی بشارت دی تھی. ان کے بیٹے عروہ جو ہیں، ہی از دا فرسٹ سورس آف سیرہ، آرگنائزڈ سورس آف سیرہ. دوسرے ہیں وہب ابن منبہ. یہ جو ہیں تابعین ہیں بہت بڑے. انہوں نے بھی سیرت کے جو سٹوریز ہیں، سیرت کے واقعات ہیں، یہ کلیکٹ کی ہیں. صحابہ، مختلف صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کو کلیکٹ کیا، آرگنائز کیا ہے. تیسرے ہیں ابن شہاب الزہری. اب جو شخص جو علم حدیث کی تھوڑی بھی واقفیت رکھتا ہے وہ ابن شہاب الزہری کے نام سے بخوبی واقف ہے. ابن شہاب الزہری بہت بڑے محدث ہیں، امام مالک کے ٹیچر ہیں، اور عمر بن عبد العزیز کے دور میں حدیث کلیکشن کے آفیشیل کلیکٹر جو ہیں ابن شہاب الزہری تھے، اور عمر بن عبد العزیز نے انہیں ہی جو ہے اپوائنٹ کیا تھا حدیث کے کلیکشن کے کام میں. تو بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور امام مالک کے ٹیچرز میں سے. تو یہ 3 جو ہیں ارلیسٹ سورسز آف سیرہ ہیں ہمارے پاس. اور سب سے ارلی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا عروہ، یہ فرسٹ جنریشن میں. سیکنڈ جنریشن میں سب سے مشہور سورس جو ہمارے پاس ہے ابن اسحاق. ابن اسحاق نام آپ یاد رکھیں. ابن اسحاق سیرت کی کتاب میں مختلف دفعہ آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ نام اتنی بار آئے گا کہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ابن اسحاق از دی موسٹ آتھینٹک اینڈ دی موسٹ ڈیٹیلڈ سورس آف سیرہ. سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ سورس آف سیرہ ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ ابن اسحاق ہے. تھرڈ جنریشن جو ہے سیرت کے لیے سورسز ہیں وہ ابن ہشام. ابن ہشام بھی مشہور سیرت کی، یعنی 2 نام اگر آپ یاد رکھ لیں، باقی نام بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ابن اسحاق، دس از دی موسٹ آتھینٹک اینڈ دی موسٹ ڈیٹیلڈ سورس آف سیرہ. ابن ہشام یہ بھی بہت مشہور سورس آف سیرہ ہے، بہت مشہور کتاب ہے. اینڈ ابن ہشام از بیسیکلی کنسائزڈ اینڈ بریف فارم آف ابن اسحاق. تو یہ 2 امپورٹنٹ سورس آف سیرہ ہیں. آپ کسی بھی سیرت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں تو ان دونوں کا حوالہ سب سے زیادہ آپ کو ملے گا. تھرڈ جنریشن میں ایک اور مشہور کتاب ہے طبقات ابن سعد. ابن سعد بھی بہت مشہور سیرت کی کتاب ہے. تو دیز آر دی امپورٹنٹ سورسز آف سیرہ. ان کے نام اگر آپ ابھی بھول بھی جائیں تو اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے میں نے رکھ دیا ہے جو تھوڑے سورسز کے بارے میں انکویزیٹو ہوتے ہیں. ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے سیرت کے سورسز کیا کیا ہیں. اب ہم سیرت کو کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہاؤ وی ول اسٹڈی سیرت سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز واضح ہو کہ ہمارا اسٹائل آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگا. تو ہم کسی بھی سیرت کے واقعات کو پڑھیں گے سب سے پہلے لائف ایونٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو قرآن کی آیت اتری ہے اس کو بھی سمجھیں گے اسی کے ساتھ پیرللی. مثال کے طور پہ جنگ بدر کے واقعات اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو جنگ بدر سے ریلیٹڈ واقعات جو سورہ انفال کے اندر نازل ہوئے ہیں، تو سورہ انفال کی اسٹڈی بھی ہم پیرللی جنگ بدر کے ساتھ کریں گے. تو یہ ہمارا طریقہ ہوگا کہ ہم سیرت کے واقعات پڑھیں گے اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو قرآن کی آیات اتری ہیں ان کا بھی جو ہے تفصیلی اسٹڈی کریں گے، تاکہ اوور آل پکچر ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے. اور جب ہم سیرت کی اسٹڈی کریں تو نہ صرف یہ کہ سیرت کے واقعات ہمارے ذہن پہ کلیئر ہوں، بلکہ ان سے ریلیٹڈ جو قرآن ہے وہ بھی ہمارے ذہن پہ واضح ہو جائے. پھر ہم سیرت کے واقعات پہ جو تفسیر قرآن بیان کرتا ہے، جو روشنی قرآن ڈالتا ہے، اور جو سیرت کے واقعات ہیں، ان دونوں کا پیرلل اسٹڈی کریں گے اور اسٹائل کے ڈیفرنس کو سمجھیں گے کہ سیم واقعے کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں کیسے بیان کیا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی واقعے کے اوپر تبصرہ کرنے کا کیا اسٹائل ہوتا ہے. تو بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہے وہ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ بس انسیڈنٹ پڑھ لیا اور بات ختم، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں ان کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اس سیرت کے پروگرام کے ساتھ
کو अगर आप मुसलसल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हैं, तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात नहीं बल्कि उससे रिलेटेड कुरान की आयात और बहुत सारी सूरतें भी जो है वो पैरेलली आपकी कवर हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं वो इसी दुनिया के अंदर हुए हैं, वो किसी दूसरे यूनिवर्स में या किसी दूसरे प्लैनेट पे नहीं हुए हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात से हम दावत की मेथोडोलॉजी को भी समझेंगे। हम ये समझेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लोगों को दीन की तरफ बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों के साथ किस तरह डील किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की परेशानियों को कैसे फेस किया। और सिर्फ इन चीज़ों को हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि पढ़ के बड़े खुश हो जाएं, वाह बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत वाक़या है, सुभान अल्लाह। नहीं, बल्कि हम इसलिए पढ़ेंगे कि इन तरीक़ेकार से, इस तरीके से हम ये समझें कि हम अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकें, हम दावत में अपने शख्सियत को कैसे संवार सकें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ के आपके मेथड को, आपके तरबियत करने के तरीक़ों को कैसे सीख सकें। तो ये भी हमारा जो है पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा। चौथी पॉइंट जो और आखिरी पॉइंट, इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, वो चौथा पॉइंट ये है कि हम किसी भी वाक़यात को इंडिविजुअली आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जो है वो पजल के मुख्तलिफ टुकड़े हैं। अगर हम उनको फिट इन करके एक ओवरऑल पजल नहीं बनाते हैं, ओवरऑल यानी एक पिक्चर अपने सामने नहीं रखते हैं, तो बहुत दफे चीजें मिसलीडिंग हो जाती हैं, बातें समझ में नहीं आती हैं, ओवरऑल दीन का फहम नहीं आ सकता है। तो हम किसी भी इंसिडेंट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे कि बस ये इंसिडेंट पढ़ लिया और आपके सामने वाकया सुना दिया, नहीं, बल्कि उस वाकये के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, उस वाकये की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, उस वाकये के इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे, उसमें मौजूद विजडम्स क्या क्या थे, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करके पूरी पजल को आपके सामने रख के, पूरी पिक्चर को प्रेजेंट करके, पूरे सियाक व सबाक के साथ आपके सामने चीज़ों को रख के समझेंगे। तो इस वजह से भी मैं आपके सामने बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम फिट इन करके समझेंगे, एज अ होल समझेंगे, फिर कुरान जो उससे रिलेटेड बातें करता है उसको भी समझेंगे, ताकि हमारी कुरानिक स्टडी भी पैरेलली चलती रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात भी हम पे वाज़ा होते रहें। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट टाइम पे जब हम मुलाकात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हम कौन कौन सी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करने वाले हैं, और उन टेक्स्ट बुक्स का थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट का, आधे आधे मिनट का, 30 सेकंड्स का इंट्रोडक्शन भी दूंगा मैं आपको, ताकि आपके जहन पे ये बात वाज़ा हो जाए कि जो जो रेफरेंसेस हम यूज़ करने वाले हैं वो रेफरेंसेस किस तरह के हैं। और फिर मैं आपके सामने इनिशियल प्लान लेआउट जो है, यानी हम पहले कौन सा लेक्चर करेंगे, कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, इंशाल्लाह उस लेआउट को रखने के बाद वाक़यात, इंसिडेंट्स का एक के बाद एक किस तरह स्टार्ट होता है, और जो यानी शुरुआत जो हम करेंगे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तौहीद की दावत थी उसके असरात अरब के ऊपर क्या थे, और इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम को लाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अरब की वादी में बसाया है, तो फिर वहां से वाक़यात को हम शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के असरात जो हैं अरब सोसाइटी के ऊपर क्या थे, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो पहले का अरब है उसके माहौल को अच्छे तरीके से समझ पाएं, तभी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्न पे आपके सामने रखूंगा और फिर ये बात अपनी स्टार्ट करूंगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बातें हमने की अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और जो बातें हमने की वो मेरी समझ में भी आ जाए और आप लोगों की भी समझ में आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।